السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمائل ترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ حدیث نمبر 142۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا اچھا سالن ہے۔ حدیث نمبر 143۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم کھانے پینے کی خاطر خواہ نعمتوں میں نہیں ہو، حالانکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے ہاں معمولی قسم کی کھجوروں کی مقدار نہ ہوتی تھی کہ جس سے ہم شکم سیر ہو جائیں۔ حدیث نمبر 144۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیا ہی اچھا سالن ہے۔ حدیث نمبر 145۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ان کے پاس کھانے میں مرغی کا گوشت آیا۔ مجمع میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ ابو موسیٰ نے اس سے ہٹنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے مرغی نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ اور بے تکلف کھاؤ۔ میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کا گوشت نوش فرماتے دیکھا۔ اگر ناجائز یا ناپسند ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تناول فرماتے۔ حدیث نمبر 146۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہباری کا گوشت کھایا ہے۔ حدیث نمبر 147۔ زبدم کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ مجمع میں ایک آدمی قبیلہ بنو تیم کا بھی تھا جو سرخ رنگ کا تھا، بظاہر آزاد شدہ غلام معلوم ہوتا تھا۔ اس نے یکسوئی اختیار کی۔ ابو موسیٰ نے اسے متوجہ ہونے کو کہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرغی تناول فرمانے کا ذکر فرمایا۔ اس نے عذر کیا کہ میں نے اس کو کچھ ایسی چیزیں کھاتے دیکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے کراہت آتی ہے، اس لیے میں نے اس کے نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حدیث نمبر 148۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کر اور مالش میں بھی، اس لیے کہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ حدیث نمبر 149۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا پھل کھاؤ اور مالش کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 150۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو مرغوب تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دعوت پر تشریف لے گئے۔ راوی کو شک ہے کہ یہ قصہ کس موقع کا ہے جس میں کدو تھا، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مرغوب ہے، اس لیے اس کے قتلے ڈھونڈ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیتا تھا۔ حدیث نمبر 151۔ حضرت جابر بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کدو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ اس سے سالن میں اضافہ کیا جائے گا۔